بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بہت انتظار میں بیٹھے ہیں کیونکہ پچھلی آڈیو میں ہم نے قصہ آدھا چھوڑا تھا، لیکن چلیے مجھے پہلے ابتدا تو کر لینے دیجیے، میں بھی پڑھتی ہوں، ابھی مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی انتظار ہے۔ ہم بیٹھے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ، یہ ہے پارٹ نمبر 16، اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک ہے، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ تو آئیے پارٹ 17 میں ہم آغاز کرتے ہیں۔ بس یہ میں بتاؤں گی کہ ہم جو پڑھ رہے تھے، یعنی جس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے جو چھوڑا تھا وہ تو خیر قصہ تھا جو بہت انٹرسٹنگ تھا پرندے والا۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ ہے حدیث تیر توئے یہ رے، یعنی بھنے ہوئے پرندے کی حدیث۔ یہ بڑا مزیدار قصہ چل رہا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے جو بات تھی وہ بتا دیا، اور اب انہوں نے کہا کہ مولا علی سے کہ اب آپ اپنا حال سنائیے۔ اور بات یہ تھی کہ مولا علی نے بار بار کہ رسول پاک کے سے ملنے کے لیے جہاں پہ وہ بی بی عائشہ کے حجرے میں تھے وہاں پہ دستک دی 3 دفعہ، لیکن بی بی عائشہ نے انہیں ہر دفعہ ٹال دیا تھا۔ اور اب آگے حال سنتے ہیں۔ اب دیکھیے لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اب یہاں پہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے کے بعد میں اپنے گھر گیا اور فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ دل لگی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اچانک دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہوا۔ میں نے دستک دی تو بی بی عائشہ نے کہا آپ سو رہے ہیں۔ میں واپس آ گیا، لیکن پھر راستے سے ہی واپس آیا اور دوبارہ دستک دی۔ بی بی عائشہ نے کہا آپ مصروف حاجت ہیں۔ میں واپس گیا، لیکن آپ کی جدائی برداشت نہ ہو سکی اور میں تیسری بار آیا اور زور سے دستک دی، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زوجہ کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ اعزاز تمہارے علاوہ کسی اور کو دے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے حضرت بی بی عائشہ سے فرمایا کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ہم آ گئے پیج 264 پہ۔ تو بی بی نے جواب دیا کہ میں چاہتی تھی کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس پرندے کے گوشت کو تناول فرمائیں۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ حدیث تیر مجھے پڑھا نہیں جا رہا، یہ تو یہ رے یعنی پرندہ کو بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں کے حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور حسب ذیل علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تو یہ جو ہم نے قصہ پڑھا نا، جو کچھ پڑھا تھا ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں اور باقی ہم نے اس ریکارڈنگ میں پڑھا، وہ ضرور سن لیجئے گا اگر آپ نے پچھلے والا نہیں سنا ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ حدیث تیر کو بہت سے محدثین نے اپنی کتابیں حدیثوں کی کتاب میں نقل کیا ہے، اور ان کی کتابوں کے نام وہ نیچے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ حسب ذیل علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ یہ ٹوٹل 10 علماء کے نام ہیں۔ نمبر 1 ابو عیسیٰ ترمذی نے جامع ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ 2 ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ 3 بلازری نے اپنی کتاب میں اپنی تاریخ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 4 خرگوش نے شرف المصطفیٰ میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ 5 سمعانی سین میم عین الف نون چھوٹی ہے سمعانی نے فضائل الصحابہ میں اسے نقل کیا ہے۔ نمبر 6 طبری نے الولایہ میں اسے بیان کیا ہے۔ نمبر 7 ابن البی الف بے نون اور الف لام بے یہ عین، ابن البی نے صحیح سواد ہے یہ ہے میں اسے لکھا ہے۔ نمبر 8 حافظ ابو یعلا نے اسے مسند میں لکھا ہے۔ نمبر 9 احمد نے اسے الفضائل میں لکھا ہے، اور نمبر 10 نزی نون توئے نون زے چھوٹی یہ نے اسے اختصاص میں لکھا ہے۔ یہ ہم نے 10 نام پڑھ لیے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کے علاوہ محمد بن یحییٰ ازدی، سعید مازنی، ابن شاہین سین دال چھوٹی صدی، ابو بکر بہیقی، مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، عبد الملک بن عمیر، مستر بن قدام کاف دال الف میم، اور داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس اور ابو حاتم نے اس حدیث کو انس ابن عباس اور ام ایمن کی زبانی نقل کیا ہے۔ علاوہ بری ابن بطہ بے توئے اور توئے پہ تشدید ہے، ابن بطہ نے اسے الابانا الف لام الف بے الف نون ہے الابانا میں 2 طریق سے نقل کیا ہے، اور خطیب میں ابو بکر رضی اللہ نے تاریخ بغداد میں اسے 7
7 طریق سے نقل کیا ہے۔ آگے لکھا ہے احمد بن محمد بن سعید نے اس حدیث پر مفصل کتاب لکھی ہے جس کا نام کتاب الطیر الف لام تو یہ رے ہے۔ قاضی احمد کا بیان ہے کہ میرے نزدیک احادیث طیر صحیح ہے۔ پھر آگے لکھا ہے ابو عبداللہ بصری کا قول ہے کہ تصحیحی تے سواد ہے یہ ہے۔ ابو عبداللہ بصری کا قول ہے کہ تصحیحی اخبار کے متعلق ابو عبداللہ جبائی کا طریقہ اس خبر کی صحت کا متقاضی ہے کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے شورا کے دن صحابہ کے مجمع میں اس حدیث کو نقل کیا تھا اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا تھا۔ پیج 265۔ شیخ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے روز شورا صحابہ کے مجمع میں اپنے فضائل کے اسبات کے لیے اس حدیث کو بیان کیا تھا۔ وہاں پر جملہ صحابہ نے اس حدیث کا اقرار کیا تھا، لہٰذا اس حدیث کا علم روز شورا کے علم کے مانند ہے۔ اس لحاظ سے یہ حدیث تواتر کا درجہ رکھتی ہے۔ امت اسلامیہ میں اختلاف کے باوجود کسی نے بھی اس حدیث کا انکار نہیں کیا۔ مجھ سے یہ حدیث ابو العزیز کاوش الاکبری نے ابی طالب حربی الاشعری کی سند سے اور اس نے ابن شاہین الوائس کی کتاب ما قرب سندھ، یہ انورٹڈ گاؤں میں لکھے ہیں کتابوں کے نام، ما قرب سندہ سین نون دال اور پھر ہے گول والا سندہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مجھ سے اس حدیث کو نصر بن ابی القاسم الفرائضی نے بیان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے محمد بن عیسیٰ جوہری نے، اس نے کہا کہ مجھ سے نعیم بن سالم بن قنبر نے بیان کیا کہ انس بن مالک نے یہ کہا، اور آگے لکھا ہے الخبر۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ علی بن ابراہیم نے اپنی کتاب قرب الاسناد میں اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے 35 صحابہ نے اس واقعے کو انس سے نقل کیا ہے اور 10 صحابہ نے اس واقعے کو براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی نقل کیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے پیار کرتے تھے، اسی لیے آپ کی اقتداء واجب ہے۔ لکھا ہے پرندے کی حدیث لکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ حضرت علیہ السلام کی امامت کا بھی اقرار کریں۔ اچھا سامعین، اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حدیث طیر تو یہ رے، یعنی وہی پرندہ بطریق دیگر۔ لکھا ہے حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ انس بن مالک پٹی باندھے ہوئے تھے۔ اچھا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا یہ علی علیہ السلام کی بد دعا کا اثر ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے، تو انس نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے بھنا ہوا پرندہ بھیجا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 256 پہ۔ پرندہ بھیجا تو رسول خدا نے دعا مانگی کہ خدایا ایسے شخص کو بھیج جو تمام مخلوق میں سے تجھے زیادہ محبوب اور میرے ساتھ اس پر محبوب ہو اور میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چاہا۔ میں حضرت کا دربان تھا، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف ہیں اور اس وقت آپ علیہ السلام سے ملاقات اس وقت وہ نہیں کر سکتے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میری قوم انصار میں سے کوئی شخص آئے تاکہ اسے یہ شرف حاصل ہو۔ چنانچہ علی لوٹ گئے۔ رسول خدا نے دوبارہ یہی دعا مانگی۔ اس بار بھی دوبارہ علی آئے۔ میں نے کہا رسول خدا مصروف ہیں اور اس وقت آپ علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میری قوم انصار میں سے کوئی شخص آئے تاکہ اسے یہ شرف حاصل ہو۔ چنانچہ علی پھر لوٹ گیا۔ رسول خدا نے دوبارہ یہی دعا مانگی۔ اس بار بھی دوبارہ علی آئے۔ میں نے کہا رسول خدا مصروف ہیں، وہ اس وقت آپ سے نہیں مل سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے زور سے کہا کہ رسول خدا کی ایسی کون سی مصروفیت ہے کہ وہ مجھ سے نہیں مل سکتے۔ رسول خدا نے ان کی آواز سنی تو مجھ سے فرمایا کہ انس یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا انہیں میرے پاس آنے دو۔ حضرت علی علیہ السلام جب علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے خدا سے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ وہ اپنے محبوب ترین بندے کو بھیجے جو میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے، اور اگر تم اب بھی نہ آتے تو میں تمہارا نام لے کر خدا سے سوال کرتا کہ علی علیہ السلام کو میرے ہاں بھیج دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں ہر بار آیا لیکن انس نے ہر بار مجھے واپس لوٹایا۔ رسول خدا نے مجھے انس بلا کر فرمایا کہ انس تو نے ایسا کیوں کیا؟
تو میں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن چکا تھا، لہٰذا میں یہ چاہتا تھا کہ میری قوم انصار سے کوئی شخص آئے تاکہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ پیج 267۔ پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا انصار میں علی علیہ السلام سے بہتر انسان موجود ہے؟ کیا انصار میں علی علیہ السلام سے افضل شخص پایا جاتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ انس کا بیان ہے کہ یوم الدار حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے اس واقعے کی گواہی طلب کی، میں نے سیاسی مصلحت کے تحت گواہی چھپائی اور کہا کہ یہ بات مجھے بھول چکی ہے۔ اس وقت علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا انس پر ایسا نشان لگا جسے اس کا امامہ نہ چھپا سکے، تو چنانچہ یہ داغ جو تم دیکھ رہے ہو یہ علی علیہ السلام کی بد دعا کا اثر ہے۔ اچھا سامعین، اب یہاں پہ لکھا ہے ہیڈنگ ہے حدیث منزلت، آئیے جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ لکھا ہے جنگ تبوک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ اس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر گئے تھے۔ مدینے میں عورتوں، بچوں اور چند بہانے باز قسم کے افراد کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا تاکہ مدینے کی حفاظت کریں اور مسلمان خاندانوں کی نگرانی کریں۔ اس واقعے کی تفصیل کو شیخ مفید نے یوں بیان کیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے روانگی کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنے خاندان، ازواج اور مقام ہجرت پر اپنا جانشین مقرر کیا اور فرمایا کہ مدینے کی اصلاح میرے بغیر یا تیرے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ انہیں دور دراز کا سفر درپیش ہے اور ارد گرد کے قبائلی اعراب اور اہل مکہ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اور یہ امکان ہے کہ وہ آپ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر مدینے پر ہی یورش نہ کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ مفسدین صرف علی علیہ السلام سے ہی ڈرتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا۔ ہم آگے ہیں پیج 268 پر۔ جانشین بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی حضرت امیر علیہ السلام کی امامت اور پر واضح نص فرمائی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ جب منافقین نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے تو ان کی امیدوں پر پانی بھر گیا۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں علی انہیں کوئی شرارت نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو بد دل کرنے کے لیے باتیں بنانا شروع کر دیں اور کہنے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے رسول خدا علی علیہ السلام کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسے مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس طرح کی باتیں بنانے لگے کہ وہ پہلے ہی سے عادی تھے۔ مثلا انہوں نے رسول خدا کو مجنون کہا تھا، اور جب اس سے بات نہ بنی تو پھر انہیں شاعر کہا۔ جب اس سے بھی بات نہ بنی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور کاہن کہا، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ وہ جو کچھ بھی الزامات عائد کر رہے ہیں وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ مشرکین مکہ کی طرح سے منافقین مدینہ کو بھی بخوبی علم تھا کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا سکون ہے، اور وہ تمام لوگوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے منافقین کی یہ باتیں سنی تو آپ نے چاہا کہ ان کی باتوں کی تکذیب ہو اور ان کی فصیحت عوام پر کھل سکے۔ پھر آگے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے ایک منزل کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے لیے بوجھ تصور کرتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جنگ میں شریک نہیں کیا اور مدینے میں قیام کرنے کا حکم دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائی آپ علیہ السلام واپس چلے جائیں، مدینے کی اصلاح میرے بغیر یا تمہارے بغیر نہیں ہو سکتی، تم میرے خاندان، مقام ہجرت اور میری قوم میں میرے خلیفہ ہو۔ اب یہ نیچے جو آیت لکھی ہے یا حدیث ہے دیکھتے ہیں، لیکن ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی منزلت حاصل ہو جو کہ ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 269
69 پہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت علی علیہ السلام کی امامت و خلافت کا متضمن اور میم تے زاد میم نون اور ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ علیہ السلام کے فضائل میں آپ کا شریک نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے نبوت کے علاوہ تمام ہارونی منازل کا اثبات کیا ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے جس نے بھی قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے اسے بخوبی علم ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پدری اور مادری بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے جملہ امور میں شریک تھے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، تبلیغ اور احکام الہی کے پہنچانے میں ان کے وزیر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمر کو مضبوط کیا تھا، اور حضرت ہارون قوم موسیٰ کے امام اور رہبر تھے، اور ان کی اطاعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے امت پر فرض تھی۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان سے زیادہ محبوب تھے اور ان کی نگاہوں میں افضل ترین فرد تھے، جیسا کہ ان کی دعا سے واضح ہوتا ہے انورٹڈ کاما، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے لیے امور میں آسانی عطا فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر مقرر فرما، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما اور اسے میرے معاملات میں شریک قرار دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کر 32 تک ہے، جو کہ دعا کے طور پر بیان کی انہوں نے۔ حضرت ہارون علیہ حضرت موسیٰ کو سارے جہان سے، جس طرح ہم نے پڑھا نا پہلے، محبوب تھے اور ان کی نگاہوں میں افضل ترین فرد تھے، جیسا کہ ان کی دعا سے واضح ہوتا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کہ لکھا ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو ہارون محمدی کا درجہ دیا، اور اس میں وہ تمام مناصب میم نون الف صاد بے شامل ہوں گے جن پر ہارون فائز تھے۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے منصب نبوت کا استثناء کیا تھا، لہٰذا منصب نبوت کے علاوہ باقی تمام مناصب حضرت علی علیہ السلام کے لیے ثابت ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اور یہ حضرت علی علیہ السلام کی وہ فضیلت ہے جس میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں ہے۔ کچھ جہالت مآب مسلمان لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ حدیث کتب صحاح سواد ہے الف ہے کتب صحاح میں ثابت نہیں ہے، اور ائمہ حدیث نے اس کی صحت کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 270 پر، لکھا ہے اس قبیلے کے کچھ بقرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف ایام تبوک کے لیے مخصوص ہے، اس سے حضرت علی علیہ السلام کی عمومی خلافت اور امامت کا اثبات نہیں ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مسلمانوں کے ہاں حدیث متواتر کا درجہ رکھتی ہے، اور آج تک کسی بھی حافظ الحدیث نے اس حدیث کے متن میں کوئی شک نہیں کیا۔ اس حدیث کو اتنے زیادہ حفاظ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ جن کا شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم بطور تبرک چند حفاظ حدیث کا یہاں حوالہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں نقل کیا۔ نمبر 2، امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں بیان کیا۔ نمبر 3، الجماع بین الصحیحین نے کے مؤلف نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نمبر 4، الجماع بین الصحاح الستہ کے مؤلف نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نمبر 5، ذہبی نے اسے تلخیص مستدرک میں بیان کیا ہے۔ نمبر 6، ابن ماجہ نے اسے سنن میں نقل کیا ہے۔ نمبر 7، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو اپنی مسند میں بیان کیا ہے۔ نمبر 8، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث کو اپنی الجامع الصحیح میں بیان کیا ہے۔ نمبر 9، بازار نے اس حدیث کو اپنی مسند میں بیان کیا ہے۔ نمبر 10، ابن عبد البر نے اسے الاستیعاب الف لام الف سین تے یہ عین الف بے الاستیعاب میں بیان کیا ہے۔ نمبر 11، ابن حجر مکی نے السوائق المحرقہ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کچھ حفاظ اہل سنت نے اس حدیث کے ترک و اسناد پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ جہاں تک شیعہ محدثین اور حفاظ کا تعلق ہے ان کی نظر میں یہ حدیث ہر شک و شبے سے بالا ہے۔ تمام شیعی کتب اس حدیث کے مصادر، مدارک اور اسناد سے بھری ہوئی ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ دوسرے سوال، یعنی کہ یہ حدیث صرف ایام تبوک
تک کے لیے کرامت ہے، بعد میں یہ حدیث کا کرامت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث تبوک کے لیے روانگی کے وقت فرمائی ہوتی تو اس اعتراض میں کچھ وزن بھی ہوتا، جبکہ رسول اکرم نے جنگ تبوک کے علاوہ اور بھی کئی مواقع اور مقامات پر یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، جیسا کہ بشارت المصطفیٰ میں ابن عباس سے منقول ہے کہ میں نے حسان بن ثابت کو منی میں کھڑا کیا جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام منی پر فرمایا، ہم آگئے پیج 271 پہ، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں، انورٹڈ کاما، یہ علی بن ابی طالب ہیں، یہ عرب کا سردار اور وسیع اکبر ہے، اسے مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خدا کسی توبہ کرنے والے کی توبہ کو اس کی محبت کے بغیر قبول نہیں کرتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے لکھا ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان سے فرمایا کہ اس کے متعلق کچھ شعر کہو۔ حسان نے اس وقت یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ، ابن ابی الحدید کی محبت کے بغیر کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہے بلکہ ان کا داماد ہے، اور داماد دوست کی مانند نہیں ہوتا۔ علی علیہ السلام جیسا کون ہو سکتا ہے کہ جب کہ اس کے لیے مغرب سے سورج کو پلٹایا گیا ہے، سورج ایسی چمک کے ساتھ اس کے لیے پلٹا گویا کہ وہ غروب ہی نہیں ہوا تھا۔ اب لکھا ہے کہ اس حدیث کا دوسرا مورد بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ہم جا رہے ہیں پیج 272 پر۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم، اور آگے اس کی لکھا ہے ام سلیم کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ انس کی والدہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور اس سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یا ام سلیم، یعنی اے ام سلیم، علی کا گوشت میرے گوشت سے ہے اور اس کا خون میرے خون سے ہے، اور اسے مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہوئی تھی۔ اچھا اب یہ لکھا ہے کہ یہ روایت، اچھا یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا ہے یہ روایت کنز الاعمال اور مسند احمد میں مرقوم ہے۔ اس حدیث کا ایک اور مورد ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ اور ابو عبیدہ بن جراح رسول خدا کے حضور موجود تھے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کا تکیہ لیے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے دو شانوں پر ہاتھ مارا اور پھر فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ اے علی علیہ السلام، تو ایمان و اسلام میں سب سے اول ہے اور تجھے مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ یوم الدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، اور دوسری مواخات کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی، اور جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دروازے بند کیے تھے، اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ پھر لکھا ہے مزید تفصیل کے لیے المراجعات اور الغدیر کا مطالعہ کیجیے۔ یہاں پر یہ چیپٹر بھی مکمل ہو گیا، اور اب ہم آگئے پیج نمبر 273 پر، اور نیا چیپٹر ہے نبی و علی علیہ السلام میں مواخات۔ لکھا ہے کہ عربی زبان کا اصول ہے کہ جب کوئی ایک چیز دو چیزوں کو جمع کرے تو ایک کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے کا بھائی ہے۔ مثلا ایک انسان کے ساتھ عربیت جمع ہوتی ہے تو اسے یا اخل عرب کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور جب کسی شخص کے ساتھ فارسیت جمع ہوتی ہے تو اسے عربی زبان میں یا اخل فرس کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ جب کسی شخص کے ساتھ یہودیت جمع ہو جائے تو اسے اخل یہود کہا جاتا ہے، اور جب قبیلہ کسی شخص کے ساتھ جمع ہو جائے تو اسے اس قبیلے کا اخ، الف اور خے الف کے اوپر زبر ہے، اخ کہہ کر صدا دی جاتی ہے۔ مثلا بنی کندہ نے سے تعلق رکھنے والے انسان کو یا اخا کندت کہہ کر بلایا جاتا ہے، اور اگر کسی شخص کا تعلق بنی تمیم سے ہو تو اسے یا اخا تمیم کہہ کر آواز دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ادیان و قبائل کی نسبت سے لوگوں کو ان کا اخ کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ اگر دو سگے بھائی ہوں جن کا والد اور والدہ ایک ہوں، یا صرف والد مشترک ہو یا صرف ماں مشترک ہو، تو ان دونوں کو لفظ اخوان یعنی دو بھائی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں والدین یا صرف والد یا صرف والدہ جمع کرتے ہیں۔ تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، یعنی مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان سب کا
مبدا ایک ہے اور وہ مبدا ایمان ہے۔ اخوت اور بھائی چارے کے لیے ہم نے یہ سرسری گفتگو کی ہے، اور قرآن اور عرف عام سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہم پیج 274 پہ آ گئے ہیں۔ تصدیق ہوتی ہے، بعض اوقات اخوت کے بہت سے اسباب بیک وقت جمع ہو جاتے ہیں تو اس سے اخوت میں مزید قوت اور قرابت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات قوم قبیلہ ایک ہوتا ہے اور دین ایک ہوتا ہے، اور دو افراد میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بلازری نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون اخوۃ یعنی مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں کی آیت مجید نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات میں بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ بھائی چارہ تباہ توئے بے الف حمزہ عین تباہ اور عادات کو مد نظر رکھ کر قائم کیا گیا۔ جن افراد کی عادات و طباع ایک دوسرے سے مشابہ تھیں انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا۔ چنانچہ حضور سرور کائنات نے ابو بکر رضی اللہ کو عمر رضی اللہ کا بھائی بنایا، عثمان رضی اللہ کو عبد الرحمن کا بھائی بنایا، سعد بن ابی وقاص کو سعید بن زید کا بھائی بنایا، اور طلحہ کو زبیر کا بھائی بنایا، اور ابو عبیدہ کو سعد بن معاذ کا بھائی بنایا، اور معاصب بن عمیر کو ابو ایوب انصاری کا بھائی بنایا، اور ابو ذر غفاری کو ابن مسعود کا بھائی بنایا، اور سلمان کو حذیفہ کا بھائی بنایا، اور حمزہ کو زید بن حارثہ کا بھائی بنایا، اور ابو درداء کو بلال کا بھائی بنایا، اور جعفر طیار کو بہن بنایا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت حجش کو میمونہ کی بہن بنایا، اور ام سلمہ کو صفیہ کی بہن بنایا۔ اس طرح سے آپ نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا لیا، اور پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر مزید فرمایا انورٹڈ کاما کہ اے علی تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو کسی صحابی کا بھائی نہ بنایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے اصحاب کو تو ایک دوسرے کا بھائی بنایا لیکن آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول خدا نے فرمایا انورٹڈ کاما میں ہم پیج 275 پہ پڑھنے آ گئے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا تو میرا بھائی ہے، کیا تو اس امر پر راضی نہیں کہ جب مجھے بلایا جائے گا تو تجھے بھی روز حشر میرے ساتھ بلایا جائے گا، اور جب مجھے جنتی لباس پہنایا جائے گا تو تجھے بھی جنتی لباس پہنایا جائے گا، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو تو بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں راضی ہوں۔ یہ کتاب مناقب آل ابی طالب میں مرقوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے مؤخر کیا تھا۔ اب آگے لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا دنیا اور آخرت میں بھائی ہوں، اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرط مسرت سے وہ رونے لگے اور آپ نے اشعار کہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ خدا کی پسندیدہ شخصیت، خدا نے جس کے ذریعے سے ہمیں جہالت کے گھپ اندھیروں سے بچایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کرتا ہوں، اور میں اپنی روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دوں گا، اور اس کے سامنے میری محبت کی قدر و قیمت ہی کیا ہے، جس کے فیر عین اور اصل میں صرف اصل کی طرف میں منسوب ہوتا ہوں، اور جس نے مجھے بچپن اور لڑکپن میں اپنے سینے سے چمٹایا ہے اور مجھ پر مسلسل اپنی نیکیوں کی برسات کی ہے۔ 275 پیج ہم نے پڑھ لیا۔ 276 پیج پر آگے لکھا ہے جس کا دادا میرا دادا ہے اور جس کا چچا میرا چچا ہے، جس کے خاندان کی قرابت دار خاتون میری والدہ ہیں اور جس کی صاحبزادی میری زوجہ ہے، میری جان اس پر قربان، جس نے حاضرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو مجھے پکارا اور مجھے اپنا بھائی بنایا اور میری فضیلت بیان کی۔ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اے خاتم الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعامات کی جو تکمیل کی ہے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اس کے علاوہ بھی
حضرت علی علیہ السلام سے حسب ذیل اشعار بھی منقول ہیں۔ آئیے اس شعر کا بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کا بھائی ہوں، میرے نسب میں کوئی شک نہیں ہے، میری پرورش ان کے پاس ہوتی ہے اور ان کے نواسے میرے فرزند ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس عنوان پر یہ شعر بھی فرمایا انورٹڈ کاما کہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائی اور میرے سسر ہیں اور سید الشہداء حضرت حمزہ میرا چچا ہے۔ اب انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اخوت نسبی ہے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ولی علیہ السلام کے والدین جدا جدا تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی اخوت کا اعلان کر کے ان کی فضیلت و منزلت پر نص فرمائی تھی اور مسلمانوں کو یہ بتایا تھا کہ علی علیہ السلام تمام مسلمانوں کے امام ہیں، لہٰذا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی ان پر سبقت حاصل کرے یا ان پر حکومت قائم کرے۔ حضرت علی علیہ السلام پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہونے پر فخر کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ انورٹڈ کاما میں ہم 277 پیج پر آ گئے ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول خدا کا بھائی ہوں اور میں ہی صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہوں، اگر میرے علاوہ کوئی یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب آخری چند لائنیں پڑھ لیتے ہیں پیج 277 کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخوت کے بارے میں اتنی روایات شامل ہیں، منقول ہیں کہ ان کا شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ علاوہ علماء اہل سنت نے اس حدیث کی توثیق کی ہے اور ہر دور کے شعراء نے اس مضمون کو اپنے قصائد میں بیان کیا ہے۔ مندرجہ ذیل میں ہم اس حدیث کے چند مصادر نقل کر رہے ہیں۔ تو سامعین، ہم اپنی ریڈنگ یہیں پہ کلوز کر دیتے ہیں، اور یہ جو مصادر ہیں حدیث اخوت کے مصادر، یہ ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔